ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16A है और जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें मल्टीपल सब चैप्टर्स हैं। सो इसको अगर आप देखें यहाँ पर तो ये चैप्टर नंबर 16 है और इसमें ये एक चैप्टर है रैंकफुल स्टेन एंड रैंकफुल कन्फाइनमेंट, फिर उसके बाद है क्रिमिनल फोर्स एंड असाल्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन एंड रेप, और फिर ये जो लास्ट पार्ट है वो है अननेचुरल ऑफेंसेस का। और इसके बाद सेक्शन नंबर जो चैप्टर नंबर 17 है वो स्टार्ट होता है। सो आज हम चैप्टर नंबर 16A का जो लास्ट पार्ट है जिसमें ये 3 सेक्शंस हैं, T77 से लेकर T77B तक, इनको कवर करेंगे। सो ये बात करते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस। सो इसकी अगर हम लीगल हिस्ट्री को देखें तो ये ओरिजिनल पिनल कोड जब 1860 में ड्राफ्ट हो रहा था कि ये उसमें शामिल था, लेकिन जो कॉमन लॉ का कंसेप्ट बगरी था, बगरी, तो ये उसके ऊपर बेस्ड करता था। और ये बगरी का के लिए एक एक्ट भी स्पेसिफाई था जो 1533 में बनाया गया था। और उस दौर में इसका जो बुनियादी मकसद था वो सॉडोमी या होमोसेक्सुअलिटी और जानवरों के साथ जो लोग बदफेली करते थे यानी बेस्टिलिटी करते थे उसको पेनलाइज करते थे। लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं इसमें सिर्फ तीन सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 377, 377A और 377B। वो जब भी किसी सेक्शन के साथ अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं तो वो बात की इंसर्शन होती है, यानी ओरिजिनल पिनल कोड का पार्ट नहीं होता। सो ये तो ओरिजिनल पिनल कोड का पार्ट है जो 377 है। आल दो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह की गई हैं, जैसे यहाँ पे आप इसका रेफरेंस देख सकते हो। ये 1972 में इसकी इंसर्शन हुई है। ये जो ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ मौजूद होती है तो वो भी चेंज हो गई होती है। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली इसके हवाले से जो सेक्शन नंबर 377A और 377B है, ये जो एंटी रेप एक्ट है 2021 का, सो उसमें ये जो सेक्शंस हैं ये इंसर्ट किए गए हैं। क्योंकि पहले अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती उसकी विल के अगेंस्ट अगर एनल रेप या ओरल सेक्स होता था तो फिर वो जो केसेस होते थे वो सेक्शन नंबर 377 के अंडर फॉल करते थे। लेकिन अब आपने देखा है कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जब रेप की डिफिनीशन को कवर किया तो हमने ये देखा कि जो रेप की डिफिनीशंस हैं इसको काफ़ी ज़्यादा अमेंड किया गया और काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। सो अब जो कि सेक्शन नंबर 375 सिर्फ मर्द और औरत की विजाइनल पेनिट्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था अमेन, ठीक है। तो रेप की डिफिनीशन पहले ये कंसीडर की जाती है कि की जाती थी कि अगर मेल यानी मेल का पीनस जो है अगर विजाइना में पेनिट्रेट्स करे तो ये रेप की डिफिनीशंस होती थी। बट अब ये जो रेप की डिफिनीशन है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। इसमें अगर औरत हैं तो मर्द के साथ भी रेप कर सकती हैं, खर्चसरा औरत के साथ भी रेप कर सकती हैं, मर्द औरत के साथ कर सकते हैं, मर्द खर्चसरा के साथ भी कर सकता है। सो अब जो सेक्शन 375 है वो चूँकि विजानल पेनिट्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये जो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एक्ट है 2021 का, इसने एक बहुत बड़े लूप होल को कवर किया है। और वो लूप होल ये है कि अब अगर कोई ज़बरदस्ती यानी विदाउट कंसेंट अगर कोई किसी के साथ एनल या ओरल सेक्स करे तो वो डायरेक्ट सेक्शन नंबर जो 375 हमने देखा, फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 376 में है। तो ये उसमें फिर फॉल करते हैं, 375 की डिफिनीशन में अब चला गया है, क्योंकि पहले ये एक्ट्स जो थे सेक्सुअल एक्ट्स 377 के अंडर फॉल करते थे। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो 2016 का ईयर था उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इस तरह के केसेस हुए थे। पर्टिकुलरली अगर आपने कसूर चाइल्ड इंसिडेंट अब्यूज़ का वो सुना हो, इंसिडेंट का जो 2016 में हुआ था, उसमें एक जो छोटी बच्ची थी ज़ैनब, उसका केस भी था। सो उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप देखा गया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स बच्चे के साथ मुकम्मल पेनिट्रेशन नहीं करता और बल्कि सिर्फ गलत तरीके से उनको टच करता है या ऑब्सीन्स वीडियो उनकी बनाता है, तो फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी सख्त सज़ा नहीं कि पाकिस्तान पिनल कोड में उसके लिए। सो इस कमी को दूर करने के लिए जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो
کرمنل لا امینڈمنٹ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ ہیں 2018، اس کے ذریعے سے 377A اور 377B جو ہے اس کو انسرٹ کیا. یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے 3. اوکے یہ ہے 1، یہ تو 1972 کا ہے، یہ 2، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے لکھا ہوا ہے یہ سبسٹیٹیوٹیڈ بائی 2018. تو یہ 2018 میں جو ہے اس میں انسرٹ کیے گئے ہیں. یہ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ میرے پاس UPC کا ڈرافٹ ہے، یہاں پہ یہ آپ اس ریفرنس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 201 ہے اور یہ 201 جو ہے یہ سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے لا ریفارم 1972 میں. اور پھر اس کے بعد ہے دوسرا 2، یہ 2 بھی سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے کرمنل لا 1980 میں. اور یہ جو 3 ہے یہ سیکشن نمبر 3، یہ جو ریفرنس ہے یہ انسرٹیڈ بائی یہ 2016 میں جو ہے یہ انسرٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ 2016 میں ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ جو ریفرنس ہے 202 کا 377B کا، اس کا اگر ریفرنس ہم چیک کریں تو یہ بھی سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے 2018 میں. یہ اس کی ہسٹری ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے، یعنی جو ان نیچرل اوفینسز ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ ان جو سیکچول ریلیشنز ہوتے ہیں، یعنی جو نیچرل ویجائنل انٹرکورس ہے اس کو تسلیم کرتی ہیں. اور ہر وہ سیکچول ایکٹ جو قدرت کے نظام کے خلاف ہیں اسے اخلاقی اور قانونی طور پر یعنی پبلک آرڈر کے اگینسٹ سمجھتی ہیں. اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں، سیکشن نمبر 377 کو دیکھتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے ان نیچرل آفینس. ٹھیک ہے، چونکہ نیچر نے جو سیکچول ایکٹس ہیں وہ ویجائنل انٹرکورس بنایا ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہیں. اگر ادر طریقے سے کیے جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ان نیچرل ہوگا. اس وجہ سے اس کو ان نیچرل آفینس کہا جاتا ہے. اس کا ٹیکسٹ کہتا ہے کہ ہو ایور والنٹیرلی ہیز کارنل انٹرکورس against the order of nature with any man, woman or animal. یعنی اس میں who ever جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایکٹ کرنا وہ کیا ہے voluntarily ہونا چاہیے انڈر سیکشن نمبر 39 پاکستان پینل کوڈ. یہ voluntarily کو ڈیفائن کرتا ہے کہ voluntarily means a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intending to cause it. یعنی اس کا ارادہ ہو، اس کا منظریہ شو کر رہا ہو، اور by means which at the time of implying those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. 3 چیزیں اس میں ہیں کہ یا تو اس کا مکمل طور پر انٹینشن ہو، یا voluntarily میں اگر مکمل انٹینشن نہیں بھی ہے تو وہ جو ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں اس کو نالج ہے اس کا ایکٹ کا کہ اس کی ریزلٹ کیا ہوں گے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. یا اگر اس کو نالج نہیں بھی ہے تو ایک ریزن ٹو بلیو ہو، یعنی جو سرکمسٹانسز ہیں اس سے وہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہو کہ میرے ایکشن کرنے کے کیا سرکمسٹانسز نکل سکتے ہیں، کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں والنٹیرلی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص والنٹیرلی کارنل انٹرکورس کرتا ہے اگینسٹ دا آرڈر آف نیچر. اگر کوئی شخص والنٹیرلی کسی کے ساتھ کارنل انٹرکورس کرتا ہے اگینسٹ دا آرڈر آف دا نیچر. اب جو کارنل انٹرکورس ہیں یہ تو لازمی بات ہے کہ یعنی سمپل کوئی انٹرکورس کرتا ہے چاہے جسم کی کسی بھی کیویٹی میں ہو، یعنی جو کارنل انٹرکورس ہے وہ لیگل بھی ہو سکتا ہے، اس کا وہ نیچرل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ جو فریز ہے اس کو ہمیں پورا پڑھنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کارنل انٹرکورس اگینسٹ دا آرڈر آف دا نیچر، کیونکہ جو نیچر کے اکارڈنگ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پینائل پینیٹریشن ہو ویجائنا میں. لیکن اگر وہ نیچر کے اگینسٹ اوکے وہ تو نیچرل آفینس ہو گیا، وہ تو نیچرل ہو گیا. ٹھیک ہے، انٹرکورس نیچرل کارنل انٹرکورس ہو گیا. لیکن اگر وہ آرڈر آف دا نیچر کے اگینسٹ ہے، اور آرڈر آف دا نیچر کے اگینسٹ کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پینیٹریشنس ہو انس میں یا ماؤتھ میں، ٹھیک ہے، یا جانوروں کے ساتھ اس طرح کو کوئی وہ ہو تو یہ نیچر کے اگینسٹ ہے تو یہ بھی کارنل انٹرکورس، اور جو لیگل ہے وہ بھی کارنل انٹرکورس ہیں. ٹھیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ نیچرل طریقے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ لیگل ہوتا ہے.
اور اگر دیکھیں یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کارنل انٹرکورس انس میں پینائل پینیٹریشنس ہوتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انس کا ٹرم ہے اس کو سیکشن نمبر جو 375 ہے اس کی ڈیفینیشنز میں پٹ کر دیا گیا ہے، جو 2021 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو فرسٹ ون ہے، یہ کہتے ہیں کہ ریپ کیا ہے کہ اگر اے پینیٹریٹ کرے ہز پینس ٹو اینی ایکسٹینس انٹو دا ویجائنا ماؤتھ یوریتھرا اور انس آف اندر پرسن بی. اب وہ جو اندر پرسن ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے کوئی، یا کوئی پاجسرا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوگا اگر یہ تو سیکچول ایکٹس ہیں، یہ اے سے لے کر ڈی تک جو ہیں، اور یہ ریپ کب بنیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہوگی. فار ایگزامپل بی کی مرضی نہیں ہے، بی کی کنسنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ریپ اسٹیبلش ہوگا. سو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کارنل انٹرکورس ہے وہ انس کے میں پینائل پینیٹریشن ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کارنل انٹرکورس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جو باڈی کیوٹیز ہوتی ہیں، باڈی میں جو شراح ہے، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ ویجائنا ہو، چاہے ماؤتھ ہو، تو اس میں اگر انٹرکورس کر دیے جاتے ہیں تو وہ کارنل انٹرکورس ہوتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اس کے ساتھ لے کے کارنل انٹرکورس اگینسٹ دا آرڈر آف دا نیچر، تو اس میں یعنی جو پینس اور ویجائنا کا انٹرکورس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو باڈی کیویٹیز ہیں، چاہے پینیٹریشن ماؤتھ میں ہو چاہے وہ انس میں ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا، چاہے یہاں پہ لکھا ہوا نا ود اینی مین وومن اور اینی من، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو، چاہے وہ عورت کے ساتھ کمٹ کیا جائے، چاہے وہ جانور کے ساتھ کیا جائے. یعنی جو کارنل انٹرکورس ہیں یہ بذات خود اللیگل نہیں ہے. اگر میاں بیوی ہیں وہ انٹرکورس کر رہے ہیں تو وہ لیگل ہے. تو آگے پنشمنٹ کلاس بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کو پنش کیا جائے گا فار دا امپریزنمنٹ فار لائف. یہاں پہ یہ آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ آپ بریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جب بریکٹ ہو یا اس طرح کریکٹنس ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں انسرشن ہی ہے. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے امپریزنمنٹ فار لائف. سو امپریزنمنٹ فار لائف 201 یہ سبسٹیٹیوٹیڈ بائی دا لا ریفارم آرڈیننس 1971. اور اس سے پہلے اس کی جو سزا تھی یعنی ان نیچرل اوفینسز کی جو اوریجنل پینل کوڈ تھا اس کی سزا ہوتی تھی ٹرانسپورٹیشن فار لائف. اور یہ ٹرانسپورٹیشن فار لائف کا کنسیپٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی یہ اوفینس کمٹ کر لے گا تھا تو اس کو کسی ایسے جزیرے میں بند کر دیا جاتا تھا، یا سزا کے طور پر اس کو جو عام لائف ہے وہاں سے اس کو دور کہیں بھیجا جاتا تھا. جیسے آپ نے کالا پانی کا نام سنا ہوگا، تو وہاں پہ یعنی ایک قید ہوتی تھی، ان کو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا تھا لائف ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے. بٹ یہ سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ پہلے 1972 اینڈ دین پھر امینڈ ہوا ہے 1980 میں، ٹھیک ہے. سو یہ لکھا ہوا ہے نا میں ایکسٹینڈ ٹو. سو یہ انسرٹ ہوا ہے 2016 میں. سو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اور ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ شل ناٹ بی لیس دین 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine. یا تو اس کی جو obligatory punishment ہے وہ imprisonment for life ہوگی، اور کیونکہ اب تو ٹرانسپورٹیشن فار لائف والا سسٹم نہیں ہے نا. اور دوسری جو سچویشن ہے وہ کیا ہے کہ یا اس کو امپریزنمنٹ ملے گی ایدر ڈسکرپشن کی، یعنی جو یہ ٹائپ آف پنشمنٹس ہیں، یہ ٹائپ آف پنشمنٹ جو ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 53 میں مینشنز ہے. یہ بھی ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، یہ بھی 53 میں ہے. اور جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، سمپل اور ریگرس. تو جب ایدر ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کی مرضی کے مطابق ہے، مرضی کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو وہ ریگرس امپریزنمنٹ دے. اوکے. فار اے ٹرم وچ شل ناٹ بی لیس دین 2 years، یعنی اگر کوئی نیچرل اوفینس کمٹ کرتا ہے اور کورٹ اس کو امپریزنمنٹ کی سزا سناتا ہے، امپریزنمنٹ فار لائف نہیں سناتا، کیونکہ ہر کیس کے سرکمسٹانسز اور افیکٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر اس کو یہ والی پنشمنٹ ملتی ہے تو پھر 2 سال سے تو کسی صورت کم نہیں ہوگی. یہ کیا ہے، یہ منیمم پنشمنٹ ہے. اور جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ 10 years ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو obligatory دوسری سزا ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. اب اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ کہتے ہیں کہ penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offense described in this section. کہ carnal intercourse means یعنی جو جنسی ملاپ ہوتا ہے
ये कहते हैं कि इसके लिए यानी इस सेक्शंस के लिए जो पेनिट्रेशन है आ, वो काफ़ी है, चाहे मुकम्मल जो एजुकुलेशंस है वो ना हुई हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी यानी आर्गन जो है वो दाखिल हो गए तो भी ये काफ़ी है, और फिर ये समझा जाएगा कि ये अननेचुरल ऑफेंस जो है वो कमिट हो गए। देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो ओवरलैप करती है सेक्शन नंबर 375 और 377 में, वो ये है कि दोनों में इनस और माउथ जो है वो शामिल है। अब अगर दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों में ये चीज़ शामिल है, तो फिर अलग अलग सेक्शन क्यों है? क्योंकि अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती यानी विदाउट कॉन्सेंट या विदाउट अगेंस्ट द विल ऑफ जो विक्टिम होता है अगर पेनिट्रेशन करेगा, तो फिर ये सेक्शन नंबर 377 और 5 में फॉल करेगा। और अगर वो रज़ामंदी के साथ यानी विद कंसेंट करेंगे, पेनिट्रेशन करेंगे, तो फिर वो सेक्शन नंबर 377 के अंदर फॉल करता है। और दूसरा जो डिफरेंस है सेक्शन 375 और 377 में, वो ये है कि जो सेक्शन नंबर 375 है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन के अगेंस्ट किया जाता है, यानी उसमें जो मेन एलिमेंट है वो है पर्सन, और उसमें मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। जबकि सेक्शन नंबर 377 में हमने ये देखा कि इसमें एनिमल भी इंक्लूड हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स के साथ पेनाइल इंटरकोर्स जो है वो क्या है, वो अननेचुरल है, अकॉर्डिंग टू सॉरी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर है। और तीसरी जो चीज़ है जो सेक्शन नंबर 375 में है, 375 का जो क्लॉज नंबर बी एंड सी है, उसको अगर हम देखें तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट का या फिंगर का दाखिल करना भी डायरेक्ट रेप कंसिडर होता है। जबकि अगर हम सेक्शन नंबर 377 को देखें तो उसमें सिर्फ कार्नल इंटरकोर्स यानी पीनस पेनिट्रेशन शामिल है, इसमें ऑब्जेक्ट इंसर्शन शामिल नहीं है। जिसको हम सेक्शन नंबर 375 का जो वीसी है उसको हम देखते हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। ये आप देखें, ये कह रहे हैं ना, क्लास बी इंसर्ट टू एन एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो उंगली हो, हाथ हो, सो कोई और पार्ट हो, या ऑब्जेक्ट में भी कोई चीज़ आ सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉट बीइंग द पीनस इनटू द विजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ दी आर मेक द यूज ऑफ ओके। सो इसमें जो बी क्लास है ये ऑब्जेक्ट इंसर्शन की बात करता है, और फिर जो सी है वो मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी सो इज़ टू फास्ट पेनिट्रेशन, ये भी पेनिट्रेशन की बात करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मूवमेंट होती है, जो ऑफेंडर होता है वो खुद नहीं करता, बल्कि जो विक्टिम होता है उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर रहा होता है, और उसकी वजह से पेनिट्रेशन जो है वो कॉज होती है। जबकि सेक्शन नंबर जो 377 है वो सिर्फ बात करता है पीनस पेनिट्रेशन की। और एक और जो चीज़ है जो सेक्शन नंबर 375 में है, वो ये है कि उसकी जो पाथवेज है जो पेनाइल और यानी नॉन पेराइटिक पेनिट्रेशंस है, उसमें जो पेनिट्रेशन है वो विजाइना, माउथ, यूरेथ्रा एंड एनस में यानी ज़बरदस्ती की हालत में होता है, तब वो रेप कहलाता है। और अगर यही पेनाइल पेनिट्रेशन जो है सेक्शन 377 के अंडर वो एनस या माउथ में दाखिल हो या वो जानवर के साथ की जाओ, तो फिर ये सेक्शन नंबर 377 के अंदर फाल करेगा। यानी जो सेक्शन नंबर 375 जो रेप है उसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बॉडीली अटानमी एंड कंसेंट के ऊपर है। ये औरत, मर्द या ट्रांसजेंडर के जिस्म की आज़ादी और कंसेंट को प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो सेक्शन नंबर 377 है ये ऑर्डर ऑफ नेचर एंड मोरलिटी के ऊपर फोकस करता है। यानी अगर दो एडल्ट लोग अपनी वैलिड कंसेंट के साथ अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, नॉट ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स बल्कि सेक्शन नंबर 375 में ए से लेकर डी तक जितनी भी सेक्सुअल एक्ट्स हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं विद वैलिड कंसेंट, तो फिर रेप का केस जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो आम ज़िना में फिर फॉल कर सकता है। लेकिन सेक्शन नंबर 377 के केस में अगर वैलिड कंसेंट मौजूद भी है, यानी वो अपनी रजामंदी से एनल सेक्स कर रहे हैं या तो फिर या ओरल सेक्स कर रहे हैं,
تب بھی سیکشن نمبر 377 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، یعنی اپلائی ہو سکتا ہے۔ سو یہ اگر آپ پاکستان لال سائٹ پہ دیکھیں کہ یہ سیکشن نمبر 377 ہے، یہاں پہ یہ ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ سیم اسی سیکشنز کے اوپر کیس لاز موجود ہے۔ یہ اتنے سارے کیس لاز جو ہے یہ ایک ہی سیکشن کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں۔ سو اگر آپ یعنی کیس لاز کو دیکھنا ہے تو پھر آپ اس کو پاکستان لا سائٹ پہ یا جو جرنلز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ریلیونٹ کیس ہیں ان کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم اس کیس کو دیکھیں، یہ سیف الرحمان ورسز اسٹیٹ ہے، یہ 2026 پہ CATLG میں پبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کیس کے ڈسکرپشنز کے اگر اوپر ہم کلک کریں تو یہ ہمیں ملے گا یہاں پہ۔ اوکے، سو یہ اوپن ہو گیا۔ تو یہ کیس ہے بلوچستان کا، یہ ہے بیفور کمران خان، مولا خیل اینڈ محمد نجم الدین مینگل، یہ ایجنسیز ہیں، اور اس میں یہ صرف سیکشن نمبر 377 میں فال کرتے ہیں، یہ ان نیچرل آفینسز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ accused was charged for committing sodomy with the minor son of complainant۔ یہ ہیڈ نوٹس ہیں اس کے، اگر ہم ججمنٹ کی طرف جائیں تو یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ججمنٹ یہ۔ سو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ the judgment disposes of criminal appeal filed by the appellate Saif Rahman son of Abd al-Razak filed by against the judgment dated یہ 2024 کا کیس ہے، passed by the learned session جج العلائی the trial court میں اس کا یعنی ہوا تھا۔ سب سے پہلے لازمی بات ہے ٹرائل کورٹ میں کیس چلتا ہے، whereby the appellant was convicted under section 377 PPC and sentenced to suffer imprisonment for life with fine of case 5 lakh and in default thereof the further suffer 6 months is he was further directed to pay an amount of یہ 10 لاکھ ہیں، یہ جتنا بھی بنتا ہے is compensations to the victim boy Shahidhan under section 544 CFPC for mental anguish and psychological damage caused to him which shall be recovered is an area of land revenue۔ سو اس میں آپ نے جو پنشمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لی کہ کتنی پنشمنٹ ہے اور دی گئی ہے یہاں پہ، جیسے مینشن ہے نا imprisonment for life یا imprisonment of description جو shall not be less than 2 years nor more than 10 years۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کون سی پنشمنٹ اس کو دی گئی ہے، یہاں پہ اس کو imprisonment for life کی پنشمنٹ دی گئی ہے۔ اور سیکنڈلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ یعنی پلس، اور یہ جو فائن ہے یہ بھی اوبلیگیٹری ہے، یعنی کورٹ لازماً ان دونوں سزاؤں میں سے جو بھی سزا اس کو دے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سزا ہے فائن کی وہ بھی اوبلیگیٹری ہے۔ یہاں پہ یہ تو فائن ہے، اور فائن جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے خزانے میں جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ 10 لاکھ کی اماؤنٹ ہے یہ ایز اے کمپنسیشن جو وکٹم بوائے ہیں اس کو دیا جائے گا، کیونکہ لازمی بات ہے اس طرح کے جو اوفینسز ہوتے ہیں وہ انسان کی جو مینٹیلیٹی ہے یا اعصابی ہے اس کو بھی ڈیمیج پاس کرتی ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس سیکشنز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے اس سیکشن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔